للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آج کا ٹاپک ہے چاند اور سورج گرہن کے انسان کے اوپر اثرات اور اسلامی نظریات۔ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ سورج اور چاند گرہن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ سورج گرہن سولر ایکلپس یہ اس وقت لگتا ہے جب چاند مون ارتھ اور سن کے بٹوین آ جاتا ہے، درمیان میں آ جاتا ہے۔ تو اس طرح چاند جو ہے سورج کی کرنوں کو زمین تک آنے سے روکتا ہے، تو زمین کا وہ حصہ جہاں پر سورج کی کرنیں نہیں پڑتی تو وہاں پر چاند کی چھائی بن جاتی ہے، یعنی کہ شیڈو آف مون بن جاتا ہے۔ تو وہاں پر شیڈو آف مون والے علاقے میں جہاں پر جو انسان رہتے ہیں وہ سورج کو نہیں دے سکتے، تو اس کو کہتے ہیں چاند گرہن۔ اور سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب زمین ارتھ مون اور سن کے بٹوین آ جاتی ہے، تو اس طرح چاند کے اوپر سورج کی کرنیں نہیں پڑتی، اس طرح چاند جو ہے وہ زمین والوں کو دکھائی نہیں دیتا، اس کو کہتے ہیں چاند گرہن۔ جو چاند گرہن یعنی کہ لونر ایکلپس جو ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، تو کمپلیٹ ہوتا ہے، مکمل طور پہ چاند دکھائی نہیں دیتا، یا پھر جو ہے یہ پارشل لونر ایکلپس ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ ہاف مون جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے، وہ ہاف مون دکھائی نہیں دیتا۔ جو سورج گرہن ہوتا ہے سولر ایکلپس وہ بھی تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ٹوٹل سولر ایکلپس، جس میں کیا ہوتا ہے مکمل سورج گرہن جو ہوتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اس میں سورج کی جو کرنیں جو زمین پر آتی ہیں وہ پوری طور پر نہیں آتی، مکمل طور پہ چاند جو ہے سورج کی جو کرنیں زمین پر آ رہی ہوتی مکمل طور پہ ان کو ڈھانپ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ٹوٹل سولر ایکلپس۔ اور دوسری جو ٹائپ ہوتی ہے وہ اینولر سولر ایکلپس کی۔ اس میں جو سورج گرہن جب لگتا ہے سورج کی اس میں کرنیں جو ہوتی ہیں وہ رنگ کی فارم میں دکھائی دیتی ہیں، رنگ سا دکھائی دیتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب چاند زمین سے کچھ زیادہ ڈسٹینس پر جب ہوتا ہے، تو اس طرح چاند مکمل طور پر سورج کی کرنوں کو روکنے میں ناکام رہتا ہے۔ اور تیسری اس کی ٹائپ ہوتی ہے پارشل سولر ایکلپس۔ اس میں چاند جو ہے سورج کو مکمل طور پہ ڈھانپنے میں ناکام رہتا ہے، یعنی کہ سورج جو ہے کا کچھ حصہ اس میں دکھائی دیتا ہے۔ تو چاند اور سورج گرہن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا خوف یاد دلاتا ہے، اور ایک دن قیامت آئے گی، یہ سارا نظام جو ہے یہ ختم ہو جائے گا اور یہ سٹارز سن یہ سب بے نور ہو جائیں گے۔ اور اسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذکر، دعا اور استغفار کی ترغیب دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورج گرہن کے وقت نماز خسوف اور چاند گرہن کے وقت نماز خسوف کا شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے۔ سورج اور چاند کا گہنا، اس کا کسی کی موت یا زندگی کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، یہ سب جاہلیت کے نظریات ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ کسی کی مرنے یا جینے پر ان کو گرہن نہیں ہوتا۔ اسی طرح بخاری شریف کی دوسری روایت ہے جو کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں خاسف الشمس فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فازعا، کہ سورج میں گہن لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر اٹھے، یخشا ان یکون الساعۃ، حضور کو اندیشہ ہوا کہ قیامت آ گئی، فاتی المسجد، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، فصلی بأطول قیام ورکوع وسجود،
رأیتہ قط یفعلہ، اور اتنا لمبا قیام رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ میں نے کبھی ایسا کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اور ارشاد فرمایا هذه الآیات التي یرسل اللہ عز وجل، یہ ارشاد فرمایا ان نشانیوں کو اللہ عز وجل بھیجتا ہے، لا تکون لموت احد ولا لحیاتہ، کسی کی موت یا پیدائش کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا، ولیکن یخفف اللہ بہا عبادہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ، جب تم ان میں سے کچھ دیکھو، فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ، دعا اللہ کے ذکر اور اس سے معافی مانگنے کی طرف بڑھو۔ تو یہ حدیث پاک جو ابھی آپ سے سامنے جو ہے بیان کی گئی، تو اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ جو چاند گرہن سورج گرہن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اظہار کے لیے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں۔ عام طور پر چاند یا سورج گرہن کے وقت حاملہ عورت کے حوالے سے کچھ خدشات آتے یا ذہنوں میں ڈال دیے جاتے ہیں، یہ سب توہمات کی باتیں ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ان باتوں اور خدشات سے سورج یا چاند گرہن کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ چاند گرہن یا سورج گرہن کسی کو نفع یا نقصان کے لیے نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف کے حوالے سے ابھی گزرا۔ اب بعض معاشرے جو ہوتے ہیں جب چاند گرہن یا سورج گرہن لگتا ہے تو اس نظارے سے لطف اندوز ہونے کے لیے پارٹیز مناتے ہیں، ایک اسپیشل قسم کی آئی گلاسز لگا کر سورج گرہن کو دیکھتے ہیں، اور بعض معاشروں میں تو جیسا ابھی بتایا گیا حاملہ عورت کے حوالے سے مختلف قسم کے خدشات جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں، یہ سب جو ہے توہمات کی باتیں ہیں۔ تو سورج گرہن لگے یا جب چاند گرہن لگے تو اس کا لطف اندوز ہونے یا توہمات میں پڑھنے کے بجائے اللہ عز و جل کا ذکر کریں، دعا کریں، استغفار کریں، اور اس موقع پر جو نماز کا حکم دیا گیا ہے وہ نماز پڑھیں۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں خیال رہے کہ کفار عرب اور مشرکین ہند کے اس گرہن کے متعلق عجیب خیالات تھے۔ کفار عرب کہتے تھے کہ کسی برے آدمی کی پیدائش یا کسی اچھے آدمی کی وفات پر گرہن لگتا ہے۔ مشرکین ہند یعنی کہ ہند کے جو مشرکین ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ چاند اور سورج پہلے انسان تھے، انہوں نے بھنگیوں چماروں سے کچھ قرض لیا اور ادا نہ کیا، اس سزا میں انہیں گرہن لگتا ہے۔ چنانچہ ہندو گرہن کے وقت خیرات دیتے ہیں اور مانگنے والے بھنگی بھی کہتے ہیں کہ سورج مہاراج کو قرض چکاؤ۔ اسلام ان نحویات سے علیحدہ ہے۔ اسلام ہمیں جو ہے ترغیب دیتا ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ذکر، دعا اور استغفار کریں، اور اسلام کا اس طرح کی توہمات سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اور جب یہ سورج گرہن یا چاند گرہن لگے تو زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں اور استغفار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔